شوہتا ہم شرمندہ ہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ کلاس میں بیٹھے تھے، جو لڑکا احسان کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک دم چیخ کے بولا، اپنے کوڑے والے ہاتھ میری چیزوں کو مت لگاؤ، اور احسان کو دھکا دیا۔ سب بچے انہیں دیکھنے لگے۔ احسان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو، اور وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بولا، کس نے کہا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں؟ کلاس فیلو جس کا نام پیمان تھا غصے سے بولا، تمہارے ابو شہر میں سے کوڑا اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک گند میں رہتے ہیں اور اس کے بعد گھر آتے ہیں۔ میری امی کہتی ہیں وہ جتنا مرضی ہاتھ دھو لیں یا کپڑے دھو لیں وہ گندے ہی رہیں گے۔ اب کے احسان کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے پیمان پر حملہ کر دیا، اس کو کالر سے پکڑ لیا۔ میرے ابو گندے نہیں ہیں، وہ بہت صاف ستھرے ہیں۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ پوری کلاس دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، پیمان کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ اب احسان نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میری کمر احسان کی طرف تھی۔ پیمان کو ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے کیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اس کے ابو گندے نہیں، لیکن جو الفاظ تمہارے منہ سے نکلے ہیں وہ بہت گندے تھے۔ تمہیں احسان کے ساتھ مسئلہ ہے، جاؤ میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں احسان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں اپنی سیٹ پر گیا اور چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ کلاس میں سب کو پیمان کے احسان کے ابو کے بارے میں باتوں سے شوق لگا تھا، لیکن دوسرا شوق انہیں میری وجہ سے ہوا، کیونکہ میں کبھی کسی کے ساتھ آج تک نہ لڑا تھا۔ جلدی سے چیزیں اکٹھی کی اور احسان کے ساتھ آ گیا۔ احسان کا قد مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم اگلی سیٹ پر بیٹھو، میں پچھلی پر بیٹھوں گا، ورنہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ پیمان کو جیسے ایک دم سے ہوش آیا، پیچھے سے مجھے کھینچ کر بولا، تمہیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی حالت میں اپنا بیگ میز پر رکھا اور اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر بولا، تمہیں کہا کہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی لڑائی میں شریک تھا۔ پیمان حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایکشن فلم کی طرح سین چل رہا تھا۔ سب منتظر کھڑے اگلے سین کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا اپنا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم ایک بچہ بولا، استاد آ گئے۔ سب بچے بھاگ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میں، احسان اور پیمان اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ میرا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف تو بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی کی پہلی لڑائی ایک مظلوم کے دفاع کے لیے تھی، دوسری طرف ڈر رہا تھا کہ کہیں اس لڑائی کی وجہ سے آفس میں میری پیشی نہ ہو جائے، اور مجھے تو آج تک کسی شکایت کی وجہ سے آفس نہیں بلایا گیا تھا۔ استاد بہت سکون کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ ہماری طرف توجہ کیے بغیر انہوں نے اپنی چیزیں میز پر رکھیں اور تختہ سیاہ کی طرف مڑے۔ ریاضی کی کلاس کا یہ اصول تھا کہ استاد کے آنے سے پہلے ایک لڑکا تختہ سیاہ پر اس دن کی مشق لکھ دیتا تاکہ کلاس کا وقت ضائع نہ ہو۔ استاد نے توجہ کیے بغیر ڈسٹر اٹھایا اور تختہ سیاہ صاف کرنے لگے۔ ایک دم مانیٹر اٹھا اور بولا، استاد جی یہ آج کی مشق ہے۔ ہماری طرف مڑے بغیر استاد جی نے کہا، مجھے علم ہے۔ کلاس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم تینوں بھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے اور استاد بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر استاد جی کی آواز آئی، میرزائی۔ جی سر۔ جاؤ مہران کی جگہ پر بیٹھو۔ پیمان کا قد تم سے چھوٹا ہے، وہ وہاں بیٹھے گا تو اسے نظر نہیں آئے گا۔ ابھی بھی ان کا رخ تختہ سیاہ کی سمت تھا۔ امتحانوں کے دن آ گئے۔ شہید کے اقوال کی ڈائری میں لکھا تھا کہ ایک شہید کی والدہ نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا کہتا تھا، ایک مسلمان صحیح اور نیک کام میں سب سے آگے ہوتا ہے اور نیک کام میں جلدی کرتا ہے اور بہترین کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بھی ایسے ہی تھا، پڑھائی میں، یونیورسٹی میں، اخلاقی حوالے سے روزمرہ کے کاموں میں اور نماز میں یہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میری کلاس میں ہم 3 لڑکے تھے جن میں پوزیشن کے لیے سخت مقابلہ تھا۔ سب کو اس کا علم تھا، حتیٰ وہ لڑکے جو پڑھاکو نہیں بھی تھے، انہیں بھی علم تھا۔ اس مقابلے میں اتنا خود کو مصروف کر چکا تھا کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ یہ مقابلے کیسے شروع ہوئے۔ امتحان کا دن تھا۔ ایک سوال کا جواب یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس سوال کے 2 نمبر تھے۔ سب سوالوں کے جواب لکھ چکا تھا، لیکن اس کا جواب مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً سب اپنے پیپرز دے کر جا چکے تھے۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ آخرکار نا امید ہو کر میں اٹھا کہ پیپر دے دوں۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ مہران، اگر اور کوئی غلطی بھی ہوئی پیپر میں تو دوسری اور تیسری پوزیشن بھی نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو کوستا ہوا اٹھا۔ ایک دم میری نظر اگلی بچے کے پیپر پر پڑی۔ اس وقت استاد کا دھیان بھی کہیں اور تھا۔ میں نے اس وقت تک کبھی نقل نہیں کی تھی، لیکن پہلی پوزیشن کا لالچ تھا۔
پہلے نمبر پر آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے نمبر پر آنے کے احساسات اور برتری کا احساس۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور جلدی سے جواب لکھا، بالکل کچھ نہ سوچا اور غرور سے اٹھا، پیپر دے دیا اور باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی جیسے میں اپنے آپ میں واپس آ گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر میں نے پریشانی سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک حرام کام کیا تھا۔ واپس آ کر بھی پریشانی سے سوچتا رہا۔ اس دن مسجد گیا تو مولوی صاحب کی باتوں نے بھی جیسے میرے دل میں آگ لگا دی۔ کل کو اگر آپ انہی کاموں کے ذریعے قدم آگے بڑھائیں اور کوئی اچھی نوکری کریں اور کسی بلند مقام پر پہنچیں، جو 1 روپیہ بھی کماؤ گے وہ بھی حرام ہے، اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں، کیونکہ کل کو آپ کا بچہ ایک حلال نوکری کا انتخاب کرے گا اور محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے گا، لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کے پیسے حلال نہیں ہوں گے، حرام رزق سے ہی اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے گا اور اپنی اگلی نسل کو بھی حرام کھلائے گا۔ کبھی کبھی تم ایک چھوٹی غلطی کرتے ہو اور اس چھوٹی غلطی کی وجہ سے ایک بڑی بند گلی میں پہنچ جاتے ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ راستے میں آتے ہوئے تم نے ایک چھوٹا سا غلط موڑ لے لیا ہے۔ اب جتنا مرضی سیدھا جاؤ، اس غلط موڑ کی وجہ سے تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے واپس جانا پڑے گا اور اس موڑ سے درست راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ حرام کا ایک بھی لقمہ ہماری اگلی نسلوں کا کیا حشر کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کے جملوں سے میری حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس دن اسکول سے سب بچے چلے گئے، لیکن میرا گھر جانے کو بالکل دل نہ تھا۔ اسکول میں ایسے ہی ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، نہ گھر جایا جا رہا تھا اور نہ ہی رکنے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ کبھی روتا کہ خدایا مجھے معاف کر دے، اور کبھی شیطان کہتا کہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، صرف 2 نمبر کا سوال تھا، پاس تو میں نے ہو ہی جانا تھا۔ آخرکار میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا، خدایا میں تو تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں تو تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ فیصلہ کر کے میں دفتر کی طرف گیا، دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ خدایا تو نے قرآن میں کہا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، میری عزت کا باعث بھی تو ہے، مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس عزت میں خیانت کر دی، میں نے اپنی آنکھوں سے چوری کی، تو نے مجھے ہر جگہ عزت دی، اب جو خیانت میں نے تیری دی ہوئی عزت میں کی ہے، اس کے لیے مجھے تاوان دینا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دفتر کے اندر آ گیا۔ سب اساتذہ ارد گرد بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے اور پیپرز چیک کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی وجہ سے سب نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میرے استاد نے حیرت سے پوچھا، مہران ابھی تک یہاں ہو، گھر نہیں گئے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، استاد باہر آ سکتے ہیں، مجھے کام ہے آپ سے۔ وہ مصروف لگ رہے تھے، سر نیچے کر کے بولے، مہران میں بہت مصروف ہوں، اگر ضروری کام ہے تو اندر آ جاؤ، اور اگر زیادہ ضروری نہیں تو کل آ جانا، بہت پیپرز رہتے ہیں چیک کرنے والے۔ اب کہ مجھے اور پریشانی ہو گئی، سب کے سامنے کیسے بتاتا کہ میں نے نقل کی ہے؟ پھر سوچا کل آتا ہوں، ابھی سب کے سامنے نہیں بول سکتا۔ پھر سوچا کہ اگر کل بھی کوئی بہانہ ہو گیا، شیطان نے نہ آنے دیا تو؟ استاد دروازے تک آ جائیں پلیز، بہت ضروری کام ہے۔ لیکن استاد مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، بولے یا اپنا کام بتاؤ یا دروازہ بند کر دو، سردی آ رہی ہے۔ پھر سوچا مہران تمہاری اپنی غلطی ہے، خود ہی ٹھیک کرو۔ یہاں تک آنے پر خدا سے خیانت کا تاوان دے دیا، اور شاید سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا خدا کا امتحان ہو۔ اب خود سوچو کہ خدا کے امتحان میں پاس ہونا ہے یا نہیں۔ استاد میں نے نقل کی ہے، بس یہ کہنا تھا کہ سب کے سر پیپرز کے بجائے میری طرف دیکھنے لگے، آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں۔ ایک بولے، مہران تنگ مت کرو اور یہاں سے جاؤ، ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتے ہو، کون سی نقل؟ میں ان کے قریب ہوا، پھر بولا، استاد قسم سے تیسرے سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا، اٹھا کے پیپر دوں تو اگلے کا پیپر نظر آ گیا اور میں نے لکھ لیا۔ اتنی منت بھرے انداز میں اپنی نقل کا یقین دلا رہا تھا کہ ایک استاد اپنی ہنسی چھپانے کے لیے دوسری طرف مڑ گئے۔ بس ایک سوال؟ ایسے بول رہے ہو کہ میں نے نقل کی جیسے پورا پیپر نقل سے حل کیا ہو۔ مہران گھر جاؤ، تنگ نہ کرو۔ سب کو لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن میری حالت دیکھ کر سب کو یقین آنے لگا۔ استاد جی تیسرے سوال میں مجھے 0 دے دینا، اگر آپ 0 نہیں دیں گے تو پھر میری گردن پر حق الناس ہوگا، پھر آپ پر بھی۔ میں نے کہا، ایک تو نقل کی ہے اور اب مجھے حق الناس کا بتا رہے ہو؟ میں نے سر نیچے کر لیا، اور اگر میں پورا پیپر نقل کے مطابق کاٹ کر تمہیں 0 دے دوں تو؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بتانے جا رہے ہو اگر تمہاری بات پر اعتماد کر کے میں تمہیں فیل کر دوں تو؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر دفتر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا قول یاد آ گیا۔ میں بولا،
استاد جی، میں نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا ہے اور میں آپ کا ہی شاگرد ہوں۔ اگر آپ مجھے فیل بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون میں اگلی دفعہ اور زیادہ اچھے نمبر لے سکوں۔ مہران، اب تم گھر جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ صحیح طرح بند کر کے جانا، استاد صاحب نے کہا۔ اور جب امتحان کا نتیجہ آ گیا تو اس مضمون میں مجھے 20 میں سے 20 نمبر ملے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پورے نمبر دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے رزلٹ کارڈ اٹھایا اور مسجد چلا گیا۔ مسجد میں مولوی صاحب کے سامنے رزلٹ کارڈ رکھا اور کہا، مولوی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ مجھے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مولوی صاحب ہنسنے لگے اور بولے، جی بیٹا جی، پوچھو۔ مولوی صاحب جی، میں نے اس مضمون میں نقل کی، پھر آپ کی بات یاد آ گئی، یہ حق الناس ہے اور حرام ہے، اور بعد میں اگر کہیں کام کر کے پیسے کمائے تو اس کمائی کا ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے میں اپنے استاد جی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے نقل کی ہے اور اس سوال کے نمبر مجھے نہ دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے پورے نمبر دے دیے۔ سوال یہ ہے کہ اب بھی میرے لیے یہ گناہ لکھا جائے گا، اور جو پیسے میں کماؤں گا وہ میرے لیے حرام ہوں گے؟ اب کے مولوی صاحب کی ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دوں۔ مولوی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بچوں کو جہنم اور عذاب سے ڈرانے کی بجائے ہمیشہ خدا کی محبت اور رحمت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کچھ چیزیں بڑی عمر میں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اب ایک بچہ اس طرح کا سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھے اور تسبیح کے دانے کو اوپر نیچے کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بولے، یہ سخت سوال ہے، یہ کہ آپ نے نقل کی اور اپنی آنکھوں سے چوری کی۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کی گردن پر حق الناس آ گیا، اس میں شک نہیں، لیکن میرا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ کہ آپ کی کمائی کو حرام کرے گا یا حلال۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی، تو آپ اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ میں سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا، پھر بولا، بہت بہت شکریہ، لیکن صرف خیال کی بنیاد پر تو اعمال نامہ نہیں لکھا جانا نا۔ میں اٹھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ ہفتے کے دن کا انتظار تھا۔ نماز پڑھتے خدا سے شرم آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس خدا اپنا عذاب نازل کرنے ہی والا ہے، سخت عذاب۔ یہی ہوگا کہ میری کمائی حرام ہو جائے گی۔ ہفتے کو اور جلدی اسکول کے لیے نکلا۔ اسکول پہنچ کر سیدھا دفتر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ استاد صاحب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا، میں شروع ہو گیا، نہ سلام نہ دعا۔ استاد جی، آپ نے مجھے 20 نمبر کیوں دیے؟ کہا بھی تھا کہ میں نے نقل کی ہے، یہ حق الناس ہے، غلطی ہو گئی تھی میرے سے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے ٹھیک کر دیں۔ میری بات سن کر استاد صاحب ہنسنے لگے اور بولے، سلام، صبح بخیر۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ سوری استاد جی، سلام، آپ کو بھی صبح بخیر ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور الماری سے کچھ ڈھونڈنے لگے، پھر بولے، کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا جو بھی کلاس میں اچھا برتاؤ کرے گا اسے 2 نمبر دوں گا۔ تمہارے 18 نمبر اور 2 نمبر اچھا شاگرد ہونے کے ہیں، ایسے جیسے 3 دن کی اذیت ختم ہو گئی ہو اور پوری دنیا میں سکون ہو گیا ہو۔ میں خوشی سے بولا، یعنی یہ میرے اپنے نمبر ہیں؟ استاد صاحب نے کلاس کے بچوں کے نمبروں کی لسٹ مجھے دی اور کہا، یہ کلاس میں لے جاؤ اور راستے میں اپنے نمبر بھی دیکھ لو۔ میں اپنے نمبر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر اپنے نمبر دیکھتا تو شاید دوسروں کے نمبروں پر بھی نظر پڑ جاتی اور شاید انہیں اچھا نہ لگتا۔ میں نے کاغذ کو اپنی جیکٹ میں چھپا لیا۔ بہت بہت شکریہ استاد جی۔ خوشی سے چھلانگے لگاتا ہوا کلاس میں پہنچا اور نمبروں والا پیپر بھی کسی کو نہ دکھایا کہ کہیں کوئی ایک دوسرے کے نمبر نہ دیکھ لیں اور مذاق اڑائیں۔ کلاس کے دروازے ہی میں کھڑا رہا کہ استاد آ گئے۔ کاغذ انہیں دیا اور کہا، استاد جی، آپ کی امانت، صحیح اور سالم۔ استاد ہنسنے لگے۔ بریک میں دفتر میں مجھے بلایا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کو مجھ سے کام تھا۔ انہوں نے کہا، مہران، اسکول میں 500 بچے ہیں اور ہمارا فوٹو کاپی اور پرنٹر کا کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تمام امتحانات، تمام کلاسوں کی امتحانی سوالات کی کاپی یہ ہے، اور اس کمرے میں فوٹو کاپی مشین اور پرنٹر ہے۔ آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسکول کے تمام کاغذات کی فوٹو کاپی اور خصوصاً امتحانی سوالات کی کاپی تمہارے ذمہ ہے۔ انہوں نے چابی مجھے پکڑائی۔ صبح آتے ہوئے مجھ سے لے لینا اور چھٹی کے وقت چابی مجھے واپس کر جانا، اور کاغذ خواہ ضائع مت کرنا، یہ بیت المال ہے، اسراف مت کرنا، اور امتحانی سوالات پر بھی نگاہ مت ڈالنا۔ میں وہاں سے باہر آیا تو حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اعتماد کیسے کر لیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ چابی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس دن صرف خدا کے لیے اپنی غلطی کو درست کرنے نکلا تھا، اور خدا نے بھی مجھ سے سخت امتحان لیا تھا کہ صرف غلطی کی تلافی نہیں کی بلکہ امتحان بھی دیا، اور وہ بھی مجھے بہت مشکل لگا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔
هو الله الذي